محمد وعجل فرج اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرسمية والجود التخوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم وبالحق سلمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. وہ پروردگار کی جو ہم سب کا خالق ہے اور ہم سب کا رازق ہے. شکر ہے اس معبود کا کہ اس نے اس روح زمین پر ہمیں آزادار بنا کر پیدا کیا، ماتمدار بنا کر پیدا کیا. سب سے بڑی چیز اس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور یوں ہی تنہا چھوڑا نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی بندے نے کہا کہ خدا مجھے تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو خدا فوراً کہتا ہے کہ فإنی قریب، کہ کیا میں تیرے قریب نہیں ہوں. بے شک پروردگار عالم شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. کبھی اس نے کسی بھی مقام پر اپنے کسی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑا. وہ معبود حقیقی کہ جس نے اپنے بندے کو خلق کرنے کے بعد اس نے اسے سب کچھ عطا کیا، اور عطا جب پروردگار عالم کی ہوتی ہے اپنے چاہنے والے بندے پر تو وہ بے شمار ہوتی ہے، بے پناہ ہوتی ہے. کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن جب خدا سے مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد جب وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شکر کریں. اور اگر اس نے عطا کرنے کے بعد کوئی چیز ہم سے لے لی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر کریں. شکر کریں گے تو پروردگار عالم کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ عطا کروں گا. صبر کریں گے خدا کی لے لی ہوئی چیزوں پر تو خدا کیا کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک پروردگار عالم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا کہ زندگی کو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ عطا کیا ہے اللہ نے اس پر شکر کرے اور جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے اس پر صبر کرے. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سورہ حدید آیت نمبر 23 کہ جس میں پروردگار عالم کہتے ہیں کہ جسے تم گم کر چکے ہو، جسے تم نے ختم کر دیا ہے، جو تم سے لے لیا گیا ہے اس پر افسوس مت کرو، غمگین نہ ہو جاؤ، اور جو تمہیں دے دیا گیا ہے اس پر خوش نہ ہو جاؤ، مغرور نہ ہو جاؤ. یعنی شکر کرو کہ پروردگار عالم مغروروں کو پسند نہیں کرتا. یہ معبود حقیقی اپنے قریب رہنے والے بندوں، اپنے محب بندوں سے فرماتا ہے، اور معبود اپنے بندوں سے اتنا زیادہ نزدیک ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تھا پروردگار عالم سے کہ خدایا میں اگر تجھے تلاش کرنا چاہوں تو میں تجھے کہاں پاؤں، اگر میرا دل تجھ سے ملاقات کرنے کو کہے تو میں تجھے کہاں پاؤں. پروردگار عالم کہتے ہیں کہ موسیٰ بس تم وقت میرا ارادہ کرنا، جیسے ہی تم میرا ارادہ کرو گے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، میں
محمد وجل فرجہ۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں برا ابن عازب نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے جو چیز عطا ہوئی ہے اور وہ چیز ایسی ہو کہ جو آپ کو نبی نے دی ہو، نبی کو جبرائیل نے دی ہو، جبرائیل کو خدا نے دی ہو، تو جو آپ تک پہنچی ہے وہ چیز کیا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اس کی تعلیم آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ برا ابن عازب نے جب سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے تو مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سوال کر رہے ہو تو میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ سے کچھ مانگنا چاہے، کچھ طلب کرنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ حدید کی ابتدا کی 6 آیتیں پڑھے۔ سورہ حدید کی ابتدا کی آیتوں میں معبود حقیقی کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اس میں اللہ نے کہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی رب ہے کہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس کی تشریح کی اور مولا فرماتے ہیں کہ وہ اول ایسا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، آخر ایسا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، وہ ظاہر ایسا ہے کہ ان کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ باطن ایسا ہے کہ ہر جگہ اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ ایسا ظاہر و باطن، ایسا پروردگار عالم، سورہ حدید میں پروردگار عالم کی یہ تمام تر باتیں بیان ہوئی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کی سٹارٹنگ کی 6 آیتوں کو پڑھو اور پھر سورہ حشر کی 4 آخری آیتوں کو پڑھو۔ جب آخری آیتوں کو پڑھو تو اس کے بعد تم محمد و آل محمد پر صلوات کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ۔ اور پھر خدا کی بارگاہ میں کہو کہ معبود حقیقی تم بالکل ویسا ہے کہ جیسا ان آیتوں میں تیرے لیے کہا گیا ہے، تم بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسا قرآن تیرے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ تو معبود حقیقی تو میری دعا کو سن لے۔ تو پھر معبود اس بندے سے کہتا ہے کہ میں تیری دعاؤں کو مستجابات کرنے والا ہوں، میں تیری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہی معبود سورہ حدید میں ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جب میں تمہیں کچھ دے دوں تو تم شکر کرنا، مگر جب میں تم سے کچھ لے لوں تو ناراض نہ ہونا، شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ تم صبر کرنا۔ اسی لیے کہ زندگی کا یہی ایک بہت بڑا اصول ہے۔ زندگی کو آسان کرنے کے لیے اگر یہ 2 چیز ہمارے پاس ہو جائے، ایک شکر کرنا اور ایک صبر کرنا، پھر کبھی کوئی انسان بیمار نہ ہوگا، کبھی کوئی انسان شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، کبھی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں۔ مولا کائنات نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن میں جتنا بھی تقویٰ اور جتنا بھی زہد بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کے تمام تر تقویٰ اور زہد کا نچوڑ یہ آیت میں ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس کا نام ہے قتیبہ ابن سعید۔ قتیبہ ابن سعید جو محدث ہے، جو حدیث نقل کرنے والا ہے، اور یہ اکثر جو ہے مالک ابن انس سے کہ جو نقل کرتا ہے، اس نے حدیث نقل کی۔ یہ کہتا ہے کہ میں عرب کا ایک قبیلے میں پہنچا، وہ قبیلہ جو ہے صحرا میں تھا، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ صحرا ہے، بیابان ہے، جنگل کی طرف ہے وہ قبیلہ پورا، اور وہاں بہت سارے اونٹ مرے پڑے ہوئے ہیں، وہاں بہت سارے کیمل مرے پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں اونٹ مرے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک بوڑھی ضعیفہ بیٹھی تھی۔ وہاں میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ جو مرے پڑے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ وہ جو ٹیلے پر ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے یہ سارے اونٹ اسی کے ہیں۔ کہا اچھا، یہ گیا۔ قتیبہ ابن سعید اس بوڑھے کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سارے اونٹ آپ کے تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میرے نام کے تھے، میرے نام کے تھے، یہ نہیں کہا کہ میرے تھے۔
جیسا ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، سب کچھ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ہے، ہمارا نہیں ہے بلکہ رب کا ہے، ہمارے نام سے ہے۔ یہ ضعیف ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ اونٹ مرے نہیں ہے، میرے نام سے ہے، اصل مالک اس کا کوئی اور تھا۔ کہا یہ سب مر گئے، کہا تجھے ملال نہیں ہے، تجھے شکوہ نہیں ہے کہ تیرے چہرے پر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ اس ضعیف نے جواب دیا کہ سنو، یہ جس کے تھے یہ سارے کے سارے اونٹ اس نے لے لیے، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جس نے لیے تھے اس نے لے لیے۔ کہا واقعہ تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ وہ ضعیف ایک شعر پڑھتا ہے، عربی زبان میں اس نے شعر پڑھا اور یہ شعر اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے ترجمہ اس کا لکھا گیا ہے کہ قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، میں اس مخلوق سے اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور خداوند کریم نے جو ہمیں پیدا کیا ہے مشکلوں، مصیبتوں اور آزمائش کے لیے، محنتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہدف زندگی ہے کہ انسان محنت کرے، مشکلات کا سامنا کرے اور خدا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر یہ سارے اونٹ وہاں ہوتے کہ جہاں پر میں ان کو باندھتا تھا، یہ زندہ ہوتے تو مجھے خوشی بھی نہیں ہوتی، یعنی میں بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو مجھے ان کے جانے کا غم بھی نہیں ہے، اور اگر یہ میرے پاس ہوتے تو زندہ ہوتے، وہاں ہوتے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میں اس کی رضا میں راضی ہوں، میں اس کی مرضی میں اپنے آپ کو سکون پاتا ہوں، جیسا وہ چاہتا ہے۔ اللہ کی رضا میں جو خوش ہو جائے نا، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہوتا۔ خدا کی مرضی میں خوش ہونے والے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعات پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کر کے اس سے عشق کرنے لگے، معبود حقیقی سے محبت کرنے لگے۔ اور خدا کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، معبود خود حدیث قدسی میں کہا کہ وہ کیسے بندے ہیں میرے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ سے محبت کے دعوے کرنے کے باوجود وہ کبھی مجھ سے رات کی تنہائی میں ملنے نہیں آتے، وہ کبھی رات کی تاریکی میں مجھ سے ملاقات کے لیے بے چین نہیں ہوتے۔ بھلا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چاہنے والا اپنے پروردگار سے ملنا نہ چاہے؟ وہ کیسے میرے بندے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے چاہنے والے ہیں؟ امام صادق فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، ایک سچا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بندوں میں عبادت کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں خدا کے خوف سے، جو خدا کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے۔ دوسرے جو عبادت کرنے والے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ سے جزا پانے کے لیے، جو جزا کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں جیسی عبادت ہے۔ تیسرا گروپ وہ ہے کہ جو عبادت کرنے والوں کو ایسا ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں، پروردگار کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی عبادت پھول جیسی ہوتی ہے، یعنی آزاد عبادت ہوتی ہے، اس میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی ہے، اور یہی اصل عبادت ہے، یہی سب سے افضل، سب سے بہترین عبادت ہے۔ نبی کریم کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رات میں عبادت کے بغیر سو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اکثر وہ یہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ میرے سرہانے پانی رکھ دو، جب میں سوؤں تو میرے سرہانے پانی رکھ
آرام کر لیا کرو۔ ایسے عاشق ہے کہ ایک محبوب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ اور نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کبھی دیکھتے تھے کہ ان کے لیے نرم بستر لگایا گیا ہے تو اس نرم بستر کو اٹھانے کے لیے کہہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ نرم بستر اٹھا لو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب نرم بستر پر سوتا ہے، جب اسے آرام ملتا ہے تو انسان کی نیند جو ہے وہ بہت گہری ہو جاتی ہے، اس کو سکون مل جائے۔ نبی فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ نیند مجھ پر غالب آ جائے، اور نبی اپنے لیے چٹائی بچھواتے تھے، اور ایسی چٹائی کہ جس میں چبھن ہوتی ہے، جس میں باقاعدہ طور پر جو ہے ایسی حالات نکلے ہوئے ہوتے تھے تاکہ چبھن کی وجہ سے انسان کو نیند نہ آئے، اور نبی ایسی چٹائی پر سوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس پر اسی لیے سوتا ہوں تاکہ یہ جب میرے پہلو میں تکلیف دے تو میں سو نہیں پاؤں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ لہٰذا میں خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہتا۔ خداوند کریم اپنے ایسے بندوں کے لیے حدیث قدسی میں صدیقین سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتے تھے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پوچھا گیا پروردگار عالم کو کہ تیرے بندے جو تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے، ان کو کیسے پہچانا چاہے؟ تو خدا نے کہا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دن ہوتا ہے تو دن میں اپنے سائل کی بھی روایت کرتے ہیں، یعنی سائل کو بھی کسی غلط جگہ پر نہیں جانے دیتے، اور جب رات کی تاریکی آتی ہے تو سارے لوگ اپنے بستروں کو بچھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ وہ جو میرا محب بندہ ہوتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے جیسے ایک پرندہ انتظار کرتا ہے شام ہونے کا کہ شام ہو جائے تو میں اپنے آشیانے واپس جا سکوں، اسی طرح میرے محب بندے رات کی تاریکی کا انتظار کرتے ہیں۔ پروردگار جب اپنے محب بندوں کو رات روتا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اس میں 3 چیزیں ڈال دیتا ہوں۔ پہلی چیز میں اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہوں۔ دوسرا خداوند کریم کہتا ہے کہ اگر اس کے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوتے ہیں تو میں ان کے وزن کو بھی معاف کر دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تیسرا میں رخ اپنے بندے کی طرف کر لیتا ہوں، یعنی میں اس کی طرف دیکھنے لگتا ہوں تو پھر خدا کہتا ہے اندازہ کرو کہ اگر خدا اپنا رخ کسی کی طرف کرے، اپنا رخ کسی کی طرف پھیرے تو پھر خدا اس سے کیا کیا نہیں دے گا۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جتنا بڑا چاہنے والا ہوگا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ محبت میں جب آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش کو پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خدا بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب وہ آزماتا ہے تو اس کی آزمائش پر ہم جب صبر کر لیتے ہیں اور شکر کر لیتے ہیں، اور صبر اور شکر ہمارے اندر تب آئے گا کہ جب امام صادق کا یہ جملہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم پر امام صادق کا یہ جملہ کہ مومن کا دل اللہ کا حرم ہے۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کا دل کو حرم بنا لیں گے تو ہمارے اندر صبر اور شکر دونوں آ جائے گا۔ کیا کہا کہ امام حسین نے دعائے عرفہ میں مولا نے کیا کہا کہ تو نے اپنے محبوں کے دلوں سے غیر کی محبت کو اس حد تک دور کر دیا ہے کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور سے محبت ہی نہیں کرتے۔ دعائے عرفہ میں مولا یہی فرماتے ہیں کہ اے رب کردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ایک واقعہ ہے شیخ حسن البنا کا۔ شیخ حسن البنا جو مصر کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ایک ساتھی، ان کے ایک دوست، ان کا نام شیخ شلبی۔ شیخ حسن البنا اور شیخ شلبی جو ہے وہ بہت عزیز دوست تھے۔ شیخ حسن البنا شیخ شلبی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں، وہ ان کی داستان لکھتے ہیں کہ شیخ شلبی کو پروردگار عالم نے شادی کے بعد اولاد بہت سالوں کے بعد دی تھی۔ تقریباً 11 سال کے بعد ان کے گھر ایک بیٹی ہوئی، اور جب اتنی مدت کے بعد ان کو بیٹی ہوئی تو شیخ شلبی اس سے بڑی محبت
محبت کرتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی کو جدا نہیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے وہ بیٹی جوان ہوتی گئی، باپ کی محبت بڑھتی گئی۔ ان کی بیٹی کا نام روحیہ تھا۔ روحیہ کہتے تھے اپنی بیٹی کو اسی لیے کہ وہ اپنے بابا کی روح تھی، اپنے بابا کی جان تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول خدا کی ولادت کی شب تھی۔ شیخ حسن البنا کہتے ہیں کہ ہم محفل رسالت سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے شیخ شلبی سے ملاقات کی، پھر باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ رخصت ہونے لگے، جب ہم جانے لگتے ہیں تو شیخ شلبی ہم سے مسکرا کر کہتے ہیں کہ خدا حافظ، کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے روحیہ کو دفن کرنے کے لیے۔ یہ سن کر حسن البنا حیران ہو جاتے ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا روحیہ انتقال کر گئی؟ کہا روحیہ کا کب انتقال ہوا؟ کہا آج مغرب سے پہلے۔ کہا آپ نے بتایا نہیں، ہم آپ کے گھر فرصے کے لیے آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ شب نہیں معلوم ہے کس کی ہے، ولادت مصطفیٰ کی شب ہے۔ اتنی بڑی خوشی خدا نے ہمیں دی ہے، اگرچہ خدا بند کریم ہمیں اتنی بڑی خوشی عطا کر رہا ہے تو پھر دنیا کا غم کیسا غم ہے؟ دنیا کا غم ہمارے لیے چھوٹا ہو جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ شیخ شلبی درس دینے لگتے ہیں کہ جب خدا اپنے کسی بندے سے بہت محبت کرنے لگتا ہے اور وہ بندہ رب سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے دل میں کسی دوسرے کی بھی محبت آ گئی ہے تو پھر خدا اسی کے ذریعے آزماتا ہے۔ اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے دیکھا تھا کہ وہ اسماعیل میں بے انتہا محبت کرتے تھے تو خدا نے کہا کہ اس کو ذبح کرو۔ آزمایا، امتحان کتنا سخت تھا۔ کہا یاد ہے جناب یعقوب کو جناب یوسف سے بڑی محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے تو حضرت یوسف کو کئی سال تک ان سے دور کر دیا، یعنی جدا کر دیا تھا۔ جب خدا دیکھتا کہ میرا بندہ جو مجھ سے ہی محبت کرتے تھے اب ان کے دلوں میں کسی اور کی بھی محبت ہے تو اس سے اس کو آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر اس کے دل میں میری ہی محبت ہے۔ خدا نے مجھے روحیہ کے ذریعے آزمایا اور اس امتحان میں مجھے صبر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے۔ دوسرے دن حسن البنا کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے روحیہ کو دفن کیا، مگر ہم نے اس کے باپ کو نہ تو گریہ کرتے ہوئے دیکھا نہ چیختے ہوئے دیکھا۔ 11 سال کے بعد ایک بیٹی ہوئی، جوان ہو گئی، اللہ نے لے لیا۔ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ میں نے اپنی گفتگو کا سمجھا۔ عزاداروں، دل کھول کر غصہ دے دیں۔ بیوی سیدہ خود آئی ہوگی غصہ لینے کے لیے۔ حسین مظلوم خود آئے ہیں۔ ہم ہر مجلس میں کہتے ہیں سکینہ بابا کا غصہ لینے آئی ہے۔ ارے اس مجلس میں اس ننھی جان کا غصہ، اہل حرم کا غصہ، گھرانہ میرا پورا گھرانہ، میرا دل کہتا ہے دادی زخمی پہلو پکڑ کر آئی ہوگی، عباس پھٹے باز